یہ کہہ دینا کہ باب شہی کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو ریپیٹ کیا جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو شروع ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ راستہ ہے کہ تاکہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو کہ باب شہی کوئی نہیں۔ حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ کے، یہ بخاری کون ہے، یہ بھی تو باب ہے، ترمذی کون ہے، یہ بھی تو باب ہے، وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری محدثین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ کسی بندی لوٹر بنٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈنگ میں روح میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو قابل مذمت ہے۔ ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 9 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے بڑا سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو، اوریجنل بابا بڑے سے بڑا کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے، تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو تم بھی تو یہ کہتے تھے باب شاہی کوئی نہیں، تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑھا جاتا تھا، اور میں اپنے نبی کے مقابلے میں کہوں کہ باب شاہی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے، تم صحابہ کے مقابلے میں کہتے تھے اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم الفاظی کر کے شعر و شاعری کر کے الفاظ کا چناؤ کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے دنیا میں۔ اس طرح نہیں میرے بھائی، اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ 5 باتیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کی اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے، وہ 5 باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا، اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں؟ گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا۔ جو شخص پچھلے 12-13 سال سے پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے۔ چارٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 1200-1300 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو۔ بھائی حنیف قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا، ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی باتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتیہات کے نام کے اوپر۔ غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا۔ تو یہ چشتی رسول اللہ جو حشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں، تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے، اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے۔ اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کمینے ہی نکلے آئے، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ شرم کی انتہا ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے۔ سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستاخانہ چیزیں چھاپتے رہے۔ وہ کہتے ہیں وہ صوفیات تھے، علم سے ان کا شغف نہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت سے دکھائیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی دکھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کا، ایک سمجھ لیں ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات، جس طرح وہ حشت بہشت 8 بزرگوں کا ہے، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے، وہ فارسی میں تھی، اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے۔ اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈلا ہوا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا، تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ سب جھوٹ تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اسے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے، پہلے ان کو تو فتح کر لے۔ جی فتح ہو چکے۔ یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، یہ ان کا قد بت تھا۔ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبند نے،
اور اس پہ شریف تھانوی نے بھی سائن کیے, باقی علماء نے بھی سائن کیے. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں, جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. واہ واہ, دیکھو کس نسبت جوڑ دے رہے اپنے بابیاں دی. شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے. ظاہر انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے, اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں, لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے. جی ہاں, اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو ساڑھا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے. میں کہنا جی جو اعلیٰ حضرت ہے نا, اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے. ہاں, ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کہتے ہیں نہیں کافر نہیں. وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا. تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوا ہے مولویوں, اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ ثابت نہ کر سکوں, میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور ٹائم قیامت تک ہے. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. کام ہی ختم. تیسری بات, اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں, ہائے ہائے ٹھنڈ پائی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند, اہل حدیث, شیعہ, قادیانی اور یہود و نصارہ, ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے, اور شاگرد بھی بڑے سیانے, انہوں نے بتایا کہ اللہ سارے لوگ کو سمجھتے ہیں, ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے کا شرعی حکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, وہابی ہوں, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, رافضی ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالوورز, یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. اندازہ کریں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ, اور ان کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے, دیوبندیوں سے, شیعہ سے بہتر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. تو یہ قدآور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے. ان 100 سالوں میں یہ ہے جناب قدآور شخصیات, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم بھی تو بابا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں, جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا تاکہ ہمارے کرتوت چھپ جائیں ان دو بڑی پرسنالٹیز جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا. اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں, چشتی رسول اللہ بابا, لوائی اعظم من لوائی محمد والا بابا, صاحب اور شکر کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے, ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نہیں آ رکھی ہوتی. ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے, اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتھیار دے رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں نیب قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ. یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ. دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں, اندازہ کرو. بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹ بیٹھنا ہو, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. بخاری مسلم تو خلاف ہے, یہ تو بعد کے قرآنوں نے ان کے مزار بنائے ہیں. چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے, یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی, ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا. پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ کلمہ پڑھایا انہوں نے, اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسا نا جالی, انہوں نے اولادوں میں کلمہ پڑھایا جا کے, ہائے ایسے جواب پھر تھا. اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں, صحیح والا کلمہ, یعنی چشتی رسول اللہ, شریف تھانوی رسول اللہ والا نہیں, محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا, اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الفطری کی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے, وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا, سیدھی سی بات ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 آخری, وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں. شکر الحمدللہ جی, مان لیا آپ لوگوں نے. لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا, ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبہ پی ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے. ان کی کتابوں سے جو میں نے نہیں چھاپی, آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا, صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب
बड़ा से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथनों में बैठे उसको नहीं पहुंच सकता। एक जाली डब्बा पीर नहीं, नौसरबाज नहीं, मुफ्ती साहब जी नौसरबाज कहते हो, ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी सहाबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो तुम भी तो यही कहते थे बाबे शाही कोई नहीं, तुम कहो तो उस पर सुभान अल्लाह पड़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले में कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं, तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले में कहते थे। अपनी अकल का इलाज करवाओ कि जो स्टेटस सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है वो अगर आप बाबों को देंगे तो हम कहेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं।